کہاں جا رہے ہو بھائی؟ یہ مہینہ مغفرت کا ہے، یہ مہینہ اللہ کے تعلق کا ہے، یہ مہینہ اللہ کی معرفت کا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اس مہینے کیوں تمہارا دل مسجد میں نہیں لگتا؟ اس مہینے کیوں مسجد میں نہیں جھکتے؟ اس مہینے میں کیوں تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ کیوں دل مر چکا ہے؟ کب دل مانگیں گے اللہ سے؟ اللہ یہ دل سخت ہے، یہ دل مر چکا ہے، نہ نماز میں دل لگتا، نہ قرآن میں، نہ ذکر میں، نہ بیان میں، نہ علماء کی مجلس میں، نہ دینی باتوں میں، پھر کہاں تمہارا دل لگے گا؟ پھر سینما میں دل لگے گا، پھر ٹی وی گھر میں دل لگے گا، پھر لوڈو تاش کھیلنے میں دل لگے گا؟ اگر دل وہاں لگتا ہے پھر اللہ کے لیے دل مانگو اللہ سے، اللہ مجھے دل دے دے، میں اس دنیا میں بغیر دل کے رہ رہا ہوں، اللہ دل عطا کر مجھے، اللہ میرے پاس دل نہیں۔ یہ لمحہ فکری ہے، یہ ویسی تقریری اور جذباتی باتیں نہیں، بس مولانا صاحب نے بیان کیا اور جمعہ ہوا اور جذباتی باتیں ہوئی اور جمعہ ختم ہوا، وآخر دعوانا اور میں نکل گیا۔ اعمال کون کرے گا بھائی؟ اعمال کی لگائیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تراویح کے بعد آپ لوگ کے اعمال ہوتے ہیں، یاسین کا ختم ہوتا ہے اور پھر سورہ سے قرآن ہوتا ہے اور پھر دعا ہوتی ہے، لوگ تھک جاتے ہیں، لوگ تھکے ہوتے ہیں، اس کو کم کریں، یہ نہ ہو۔ اسی لیے تو رب کہتا ہے تم تھک جاؤ، اسی لیے رب کہتا ہے کہ تم تھک جاؤ، ساری زندگی دنیا کے لیے تھکے، اللہ کے لیے کب تھکو گے؟ کوئی تکاوٹ تو رکھو اپنے پاس، اللہ میں تھکا تھا تیرے لیے، اللہ دنیا کے لیے پسینے بہائے، لوگوں نے خون بہائے۔ آپ نے دیکھا جو لوگ دبئی جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، وہ کبھی بکریوں کی گاڑی میں، کبھی کس طرح کوئی راستے میں مار کے جاتے ہیں، کوئی 7 سال مسافر، کوئی 10 سال مسافر، تھک گیا ہے، دنیا کی زندگی تباہ کر دی۔ او بھئی آخرت کے لیے بھی تو تھکنا ہے، آخرت کے لیے کون تھکے گا؟ کب تھکیں گے؟ اگر آج موت آ گئی اور میری روح نکلی اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، پھر اللہ نے پوچھا کیا لے کر آیا تھا؟ اللہ میں تو تراویح نہیں پڑھتا تھا، کیا لے کر آئے میرے بندے؟ اللہ میں تو نماز نہیں پڑھتا تھا، کیا لے کر آئے میرے بندے؟ اللہ قرآن نہیں پڑھتا، نہ دل چاہتا نہ بیٹھتا، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اس کیفیت میں کس طرح کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے؟ لوگوں یہ جذباتی تقریریں نہیں ہیں، لوگوں یہ اللہ کی طرف دھیان دلانا ہے، لوگوں اللہ رب ہے، لوگوں اللہ نے پیدا کیا، لوگوں اللہ نے جنت میں من خانہ بنایا، لوگوں جہنم عذاب ہے، عذاب کی جگہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، اللہ کے تعلق کی طرف دوڑ لگاؤ، کس طرح اللہ مل جائے، کس طرح اللہ راضی ہو جائے۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ دنیا کا فقیر اور مفلس انسان جس کے پاس اللہ کا تعلق نہیں، دنیا کا فقیر انسان جس کے پاس اللہ کی معرفت نہیں، دنیا کا فقیر انسان جو اللہ کو نہیں جانتا، جو رسول اللہ کو نہیں جانتا، جس کو نماز کے فرض کا نہیں پتا، جس کو نماز کے واجبات کا نہیں پتا، جس کو غسل کے فرض کا نہیں پتا، جسے سمجھے کی قسموں کا نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، بس مولانا زندگی گزر رہی ہے اور گزر رہی ہے اور گزر رہی ہے اور گزر رہی ہے، اور بوڑھے ہو گئے، جوان ہوئے اور پھر بوڑھی ہوئے، کل اعلان ہوگا فلان حاجی صاحب اور فلان صاحب اور فلان صاحب مر گئے، اور پھر جا کے لوگ من مٹی کے نیچے ڈال کے آ جائیں گے، پھر اللہ کو جواب دینا، پھر منکر نکیر کو جواب دینا، میرا تو کام تھا، میرا تو دکانداری تھی، میری ملازمت تھی، ٹائم نہیں تھا، اور کیا کرتا، اور یہ تھا اور وہ تھا۔ پھر آپ یہ کہنا کہ وہ جواب میں جو آپ کو سننے کو ملے گا پھر وہ آپ سنا۔ تو خدا را ہمارے اس مسجد میں اعمال ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اعمال کی ترتیب ہے، آپ تو ہمیں اعمال کو اور بڑھائیں گے تاکہ خوب لوگ آئیں، خوب اعمال ہو، عبادت میں جڑیں، تسبیح پڑھیں، قرآن پڑھیں، تہجد پڑھیں، تسبیح پڑھیں، دل میں شوق و جذبہ پیدا ہو جائے۔ صبح کے بعد ہمارے درس قرآن، اس کے بعد یاسین کا ختم ہوتا ہے یہاں پر، ظہر کے بعد تعلیم، اس کے بعد حلقے لگتے ہیں سیکھنے سکھانے کے۔ آؤ یہ آپ لوگوں کے لیے عصر کے بعد درس حدیث ہے، اس کے بعد رمضان کے مسائل ہیں، عشاء کی نماز کے بعد تراویح اچھے انداز خوبصورت انداز میں تراویح ہے، اس کے بعد یاسین کا ختم ہے، اس کے بعد حافظ صاحب نے جو قرآن سنایا اس کا خلاصہ بیان ہوتا ہے، اس کے بعد 10-15 منٹ اللہ پاک سے دعا ہوتی ہے، لوگ روتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کو پیار آتا ہے اپنے بندوں پر۔ یہ آپ لوگوں کے لیے رکھیں، اس میں جڑیں گے، پھر دیکھنا رمضان میں آپ کو کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ کا کامل توفیق